میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، اگلا جو لفظ ہے نا وہ ہے بے عبد ہی۔ اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو۔ یہ جو بے عبد ہی لفظ ہے نا، اس کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے بڑے بڑے سمندر ہیں۔ علماء فرماتے ہیں بے عبد ہی کہا، بے رسول ہی کیوں نہیں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول جب لفظ آئے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ سے پیغام لے کر بندوں کی طرف آنے والا، وہاں آنے کا ذکر ہوتا ہے۔ اور عبد وہ ہوتا ہے کہ جس کی نسبت جانے کی طرف کی جائے۔ اب چونکہ یہاں معراج پر جانے کا ذکر ہے، آنے کی بات ہی نہیں ہے، جانے کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کو بیان کیا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ حضور کو معراج نہیں ہوئی، ان کی رسالت کو ہو گئی، حضور کو معراج نہیں ہوئی، ان کی نبوت کو ہو گئی۔ فرمایا نہیں، میرے حبیب کے جسم کو اور روح کو معراج نصیب ہوئی ہے۔ میرے حبیب جو میرے بندہ خاص ہیں انہیں معراج نصیب ہوئی ہے۔ جب لفظ عبد بولا جائے نا تو علل اتفاق تمام مفسرین اکرام نے فرمایا اس سے مراد روح بھی ہے اور جسم بھی ہے۔ ان لوگوں کا وہم باطل ہو گیا جو کہتے ہیں کہ یہ خواب کے اندر معراج ہوئی ہے۔ تو بھائی لفظ عبد اس بات کا تقاضا فرما رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی وہ روح بھی اور جسم بھی دونوں اکٹھے تھے، پھر اللہ پاک نے اپنے حبیب کو یہ معراج کروائی۔ مقام عبدیت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے۔ آپ تفسیر خازن کو پڑھ کے دیکھیں، بہت سارے مفسرین نے اور نے بھی لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے رب کی بارگاہ خاص میں پہنچے نا تو اللہ پاک نے فرمایا بما اشرفک یا محمد، فرمایا اے حبیب بتائیے آپ کو آج کون سا شرف اور اعزاز عطا کیا جائے؟ تو فرمایا شرفنی الیک بنسبتی بالعبودیہ، فرمایا یا اللہ آج مجھے ایک مرتبہ تو خود فرما دے کہ محبوب تو میرا بندہ ہے۔ یہ نبی پاک نے خود یہ طلب فرمایا۔ علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی آپ کے حوالے سے علامہ ظفر الدین بہاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو معراج شریف کے حوالے سے رسالہ لکھا ہے نا، اس کے اندر آپ نے بڑی کمال کی بات لکھی۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا علامہ شعرانی کہ میں جو اللہ کے خاص بندے اولیاء ان کا مقام دیکھوں کیا ہوتا ہے، خاص بندوں کا عبد کسے کہتے ہیں۔ جب میرے دل میں خیال آیا تو مجھے روٹی اچھی نہیں لگتی تھی، مجھے کسی کی بات اچھی نہیں لگتی تھی، ایک عجیب کیفیت میرے اوپر طاری ہو گئی۔ کہتے ایک دن میں اونگ میں آیا، میرے اوپر سے جب پردوں کو اٹھایا گیا تو مجھے یہ کہا گیا، غیب سے مجھے آواز سنائی دی کہ اگر ساری کائنات کے درخت، ان کی اقسام، ان کے پھل، ان کے فوائد، ساری کائنات کے پانی، ان کی اقسام، ان کے فوائد یہ تمہیں بتا دیے جائیں اور ساتھ ہی ساتھ تمہیں یہ اختیار دیا جائے کہ تمہارے چاہنے سے پانی برسے آسمان سے، تمہارے جو تم چاہو ویسا ہو، فرمایا جب اتنے کمالات تمہیں عطا کر دیے جائیں، فرمایا اس کے باوجود بھی کوئی بندہ مقام عبدیت تک نہیں پہنچ سکتا جس کو اللہ تعالیٰ مقام عبدیت عطا فرما دیتا ہے۔ اتنا بلند مقام ہے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود میں مقام عبدیت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ عبد کے ساتھ ذکر فرمایا۔ ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عبد اس لیے کہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا اور ان کے کمالات تھے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے، کوڑیوں کو شفا دیتے تھے، گھروں میں جو کھا کے آتے رکھ کے آتے وہ بتا دیتے تھے۔ انہوں نے اتنے کمالات دیکھے، آسمانوں پر اٹھایا جانا دیکھا تو انہوں نے خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لفظ اس لیے تعبیر فرمایا کہ میرے محبوب کی اتنی شانیں ہیں لیکن پھر بھی نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں بلکہ ہیں میرے عبد۔ اور اس امت کی بھی شان ہے، اس امت نے بھی آج تک اس کے اندر کوئی رد و بدل کرنے کی نہ کوشش کی ہے نہ سوچا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے عقیدے کی پختگی ہے اور اسی کی طرف میرے نبی کا اشارہ تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث کا مفہوم ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے بعد میری امت کے مشرک ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہا اتنے کمالات دیکھ کر یہ مجھے خدا نہیں کہہ رہے تو یہ کیسے مشرک ہو سکیں گے، یہ مجھے اب بھی بندہ ہی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا شرف بھی بیان فرمایا اور نبی پاک علیہ السلام کا بھی یہ شرف ہے کہ اتنے کمالات کے باوجود یہ اللہ کے بندے ہی ہیں۔